پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے کم بولنے کا پروگرام کیا اس پروگرام کے حوالے سے، اور ایک بڑی خوبصورت جو بات ہمارے پینلسٹ نے کی، پروفیسر صاحب نے کی، کہ بات کرنے سے کیلوریز ضائع ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے پھر تو زیادہ واک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اتنی بات کری، اتنی کیلوریز چلی گئی، اتنی انرجی ہمارا لگ رہی ہے. مذہبی طبقہ واک نہیں کرتا، جی وہ بس وہاں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے. وہ مولوی اسی طرح سے. اچھا سر، بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں. نیچرلی آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت بات کی. میں بیسکلی طور پہ جو نفسیات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آدمی خاموش رہتا ہے اور کنسنٹریشن کرتا ہے تو برین سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں، برین سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیسی زبردست بات ہے، کیسا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ مضبوط رہے، تو پھر زیادہ خاموش رہیں. جب ہم خاموش رہتے ہیں تو برین سیل بنتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایک جو ہے نا وہ ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے کہ جب، اور خاص طور پہ سائیکیٹری میں تو یہ بہت کامن ہے کہ جب ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، بہت تیز بات کرتے ہیں اور بہت انرجی سے بات کرتے ہیں، تو وہ مینیا ہوتی ہے، جس کو پاگل پن کہتے ہیں عام لفظوں میں. تو یہ جو ہے وہ عموماً اسی وجہ سے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ جب اس طرح کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ان کو ایک نام دیتے ہیں کہ یہ ہائپومینک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی ایک خاصی تعداد اور ملاؤں کی جو خاصی تعداد ہے اس کو آپ کے پاس لا کے ایگزامن کروانا چاہیے. نہیں بالکل سر، اس میں بالکل بہت کلیئر بات یہ کہ بہت زیادہ بات کرنا اور بہت ہائپر ہونا، بہت انرجی سے بات کرنا، یعنی ایسی بات کرنا کہ منہ سے فلوت نکل رہا ہے اور جان لگائی جا رہی ہے، چیخنا چلانا، تو وہ جو ہے وہ بیماری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک طرف تو یہ، دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ جہاں بھی کوئی غلط فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں پچھتاوا آتا ہے کہ میں کاش یہ بات نہ کرتا، کاش میں یہ بات نہیں کرتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. اچھا، اس میں ڈپریشن میں جاتا ہے، اور ڈپریشن کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ جب ڈپریسو ہوتا ہے تو وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے، کاش میں یہ بات نہیں کرتا. تو آپ یہ اس بات کے لیے سوچیں کہ اس کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے. اچھا، ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایک کتاب ہے کہ جو لکھی گئی ہے، جو بہت بیسٹ سیلر کتاب ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ خاموش رہنا ایک جادو ہے. ہاں ٹھیک، بالکل ٹھیک. سائلنس از اے میجک. اس کو سیکھنا ہے، اور یہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہے کہ بچے اگر اس کو سیکھ لیں اس بات کے لیے تو وہ جادوگر بن جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ انوینشن، نئی نئی ایجادات، نئی نئی چیزیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں جو لوگ خود سوچتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. کیونکہ خاموش رہنے میں پھر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے. وہ ڈیلی کارنیگی کی کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہے میٹھے بول میں جادو ہے. وہ ہم پڑھتے رہے، کئی بندوں کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ لا آفسر تھے، ہم کہتے تھے آج اس نے چیپٹر 1 پڑھ کے آیا. نہیں، آپ دیکھ لیے سر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ڈیل کارنیگی کا ذکر آج بھی کر رہے ہیں. ہمارے درمیان کیوں نہیں ڈیل کارنیگی پیدا ہو جاتے؟ ہم کیوں نہیں ڈیل کارنیگی سے زیادہ بڑی بات کرتے؟ بل گیٹس کے بارے، بل گیٹس نے یہ اس وقت دنیا کا بڑا بندہ ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ میری زیادہ تر کامیابی کی وجہ جو ہے وہ خاموش رہنا ہے، اور خاموش رہنے کی وجہ سے میں نے یہ نئی انوینشن جو ہے نا وہ بنائی اور کوشش کی ہے. تو اگر آپ کو خاموش رہنے کا موقع یہاں نہیں ملتا تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ آپ کو سکون ہو، آپ خاموش رہ کے جو ہے نا وہ اپنی پرابلمس کو. لیکن ہمارے سیاستدانوں نے بھی ویلتھ گیٹ بنائے ہیں. اس بل گیٹ نے تو اپنے بنائے کوئی ٹیکنالوجی، ہماروں نے ویلتھ گیٹ بنائے ہیں اپنے گھروں میں، اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے ماشاءاللہ. جی سر، اور بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ فائدے ہیں خاموش رہنے کے، وہ ہمارے جسمانی طور پہ ہمیں بہت ملتے ہیں. یعنی ایک تو انزائٹی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے، دیکھیں نا، انزائٹی بہت اور ڈپریشن کم ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ بڑی حیران کن چیزیں میں نے دیکھی کہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. اب آپ کا جو ہے نا پلس ریٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ خاموش رہتے ہیں. اب تو اس طرح کی گھڑیاں اور اس طرح کے گیجٹس آ گئے ہیں کہ جو آپ کی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو خاموش رہنے کے جو ہے وہ دنیاوی فائدے بھی ہیں اور مذہبی فائدے بھی ہیں. تو جو لوگ خاموش رہتے ہیں، جب ہی آپ دیکھیے کہ جب کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں
اور اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑا کمپوز آدمی ہے. تو کمپوز آدمی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک جو اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے کہ وہ فالتو باتیں نہیں کرتا. جب بھی وہ بات کرتا ہے تو فیصلہ کن بات کرتا ہے, اس کی بات میں اثر ہوتا ہے, پر اثر بات کرتا ہے, اس کی بات میں جان ہوتی ہے, تو وہ سوچ کے بولتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو وہ آپ وہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنی زیادہ بڑھ بول کر کے, یہ طلاقوں کا جو معاملہ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے, یہ جو ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں, اور آپ نے کہا کہ ہر جنگ تقریباً اپنی زبان کے زیادہ بولنے سے, تو میرے خیال سے تو اس سے زیادہ اچھا پروگرام کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ کم بولنے کے کیا فوائد ہیں. یہ تو ہمارے گھر میں آپ دیکھیں کہ ساس بہو کی جو لڑائیاں ہیں اور شوہر اور بیوی کی لڑائیاں ہیں, وہ زیادہ بولنے کی وجہ سے, کم بولنے سے کہاں بہت اس طرح. ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ کم بولنے سے 2%. اچھا ایک اور بات بھی, جو یہ خیالات ہیں یہ تقریباً روزانہ 12 سے 25 ہزار تک روزانہ خیالات آتے ہیں ایک ہی جیسے. اچھا نیکسٹ ڈے بھی اس میں سے کوئی 10% کم ہوتے ہیں, وہی خیالات ریپیٹ کرتے ہیں, اور یہ زیادہ تر نیگیٹو ہوتے ہیں. تو اگر نیگیٹو خیالات زیادہ آنے لگے تو پھر منہ سے بھی جو جملہ نکلتا ہے وہ نیگیٹو ہی نکلتا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں آپ دیکھ لیں ہر بندہ جو ہے وہ نہیں سے بات شروع کرتا ہے, پازیٹیو باتیں بہت کم. جو پازیٹیو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے ایک وہ ریز نکلتی ہیں کہ جو خالی خاموشی سے بھی وہ چاروں طرف کا ایٹماسفیئر چینج کر دیتے. تو ایسے پازیٹیو تھنکرز لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ جو خاموش رہتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو پورا سر بات کرتے ہیں.